سوال: فرشتے کو وحی کس طرح ملتی تھی؟ جواب: اللہ تبارک و تعالی کو جب کسی نبی کے پاس وحی بھیجنا منظور و مقصود ہوتا تھا تو فرشتے کو روحانی طور پر اس وحی کا القاء فرماتا یا وہ فرشتہ اس وحی کو لوح محفوظ سے یاد کر کے لاتا اور نبی کو سنا دیتا تھا۔ سوال: وحی کا نزول کن کن طریقوں سے ہوتا تھا؟ جواب: وحی ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے نازل ہوتی تھی۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آ کر براہ راست اور بلا واسطہ اللہ سے ہم کلامی، جبرائیل علیہ السلام کا کسی بھی صورت میں بغیر سامنے آئے قلب مبارک میں وحی کا القاء کر دینا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علماء کرام نے وحی کی کئی مراتب بیان کیے ہیں۔ اول، رویائے صالحہ۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ رویائے صالحہ ہے۔ دوسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف میں القاء کرتے تھے بغیر اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے۔ تیسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پیغام الہی پہنچاتے تھے تاکہ جو کچھ ارشاد باری ہے اسے یاد فرمائے۔ چوتھا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا اس کلمات معنی کو نہیں سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقسام وحی میں یہ قسم سب سے بڑھ کر سخت تھی۔ وحی کا 5واں مرتبہ یہ تھا کہ کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آتے اور وحی پہنچاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا 2 بار ہوا۔ چھٹا مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے آپ پر اس حالت میں وحی فرمائی کہ آپ عروج فوق عرش تھے۔ نماز وغیرہ کی وحی اس قسم کی ہے۔ وحی کا 7واں مرتبہ حق تعالیٰ شانہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمانا ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وحی کا 8واں مرتبہ حق تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حجاب کلام فرمانا۔ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات نوم میں تشریف دیدار رب سے مشرف ہوتے اور حق تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ حلیمی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ پر 46 قسموں سے وحی گئی ہے۔ سوال: انبیاء سابقین جن کے زبان عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس وحی کس زبان میں نازل ہوتی تھی؟ جواب: وحی ہمیشہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی۔ انبیاء سابقین جن کی زبان عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام عربی زبان میں ہی وحی لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی اپنی زبان میں اس وحی کا ترجمہ کر کے قوم کو سناتا اور سمجھاتا تھا۔ سوال: اولین وحی قرآن کا نزول کس تاریخ کو، کس دن، کس وقت اور کس جگہ ہوا؟ جواب: قرآن کی وحی اول کا نزول 27 رمضان المبارک یا 24 رمضان المبارک بروز دوشنبہ کو بوقت سحر ہوا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نور وحی کا ظہور دوشنبہ کے روز 8 یا 3 ربیع الاول 41 عام الفیل میں کوہ حراء پر، جسے جبل نور بھی کہتے ہیں، بقول صحیح ہوا۔ محدث موصوف آگے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور ارشاد باری تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے خیال کرتی ہے کہ وحی کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اس لیے کہ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عزم قسم نبوت سب سے پہلے جس چیز کا اکرام فرمایا وہ نزول قرآن ہے۔ چونکہ نزول قرآن رمضان میں ہوا، اس سے ثابت ہوا
کہ وحی کی ابتدا بھی رمضان ہی میں ہوئی ہوگی، لیکن اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پورا قرآن بیک بار رمضان کی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور وہاں سے بلحاظ مصلحت اور باعتبار واقعات توڑا 23 سال کی مدت تک اترتا رہا۔ اس نزول کی ابتدا ربیع الاول میں ہوئی، بعض کے نزدیک ابتدا وہی ماہ رجب میں ہوئی، یہ قول شاذ و نادر ہے۔ ایک قول 9 ربیع الاول 41 نبی کے مطابق 12 فروری 610 کا بھی ہے۔ سوال: قرآن کی وحی اول اور وحی ثانی کے مابین کتنا وقفہ رہا؟ جواب: وحی اول اور وحی ثانی کے درمیان کتنا فاصلہ رہا، اس سے متعلق چند اقوال وارد ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے 10 دن، حضرت ابن صریح فرماتے ہیں 12 دن، بقول حضرت ابن عباس 15 دن، حضرت مقاتل کا کہنا ہے 40 دن اور بقول بعض 3 سال۔ سوال: آخری وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال حق سے کتنا عرصہ قبل نازل ہوئی؟ جواب: اس سلسلے میں ائمہ تفسیر کے مابین اختلافات ہے کہ نزول وحی آخر کب ہوا۔ آخری وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم وصال کی طرف سے ارتحال فرمانے سے 3 ساعت قبل نازل ہوئی۔ نزول وحی آخر کی 3 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم فانی سے کوچ فرما کر جوار رحمت الہی میں نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جان افرین کی سپرد کرنے سے 7 دن قبل آخری وحی کا نزول ہوا۔ حضرت ابن حاتم کے مطابق وحی کا آخر نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال رفیق اعلیٰ سے 9 دن قبل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال دائم اور قرب اتم سے مسرور و مشرف ہونے سے 21 روز قبل آخری وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نزول آخری وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مطلوب حقیقی جوار رحمت میں جانے سے 81 روز قبل ہوا۔ آخری وحی 10 ذی الحجہ کو منا میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض انجام دینے میں مصروف تھے۔